السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِي كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے 13ویں تراویح ادا فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ 12 روزے مکمل ہو گئے، بہت تیزی کے ساتھ روزے کے ایام گزر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش رہے کہ عبادت و ریاضت میں ہی وقت گزرے۔ 15 رمضان کے بعد خریداریوں میں بھی لوگ تھوڑا مشغول ہو جاتے ہیں، نئے کپڑے، نئے جوڑے، نہیں تو عید کیسے ہوگی۔ عبادت کم ہو لیکن کپڑے قیمتی ہونے چاہیے۔ خیر کپڑا بھی ضروری ہے لیکن کپڑے سے زیادہ عبادت ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے بعد رمضان والی بات رہے گی نہیں۔ آج ہمیں جن آیات کی تفسیر مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ 12ویں پارے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے بھی چوپائے ہیں، چرند پرند ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں آسمان و زمین کے اندر، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہیں، تری میں رہنے والے ہیں، بحری مخلوق یا بری مخلوق، جہاں بھی جو بھی مخلوقات ہیں ان کے رزق کا بندوبست اللہ کے ذمے ہے۔ یقین کریں اللہ کے اوپر۔ دابہ اس پارے کی شروعات وما من دابۃ سے شروع ہوتا ہے۔ دابہ عربی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے،
چوپایا یا دو پایا اسے دابہ کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ چار پیر والے جانور جو ہیں انہی کے لیے یہ مخصوص ہے، لیکن جب اللہ کے رزق کی وسعت کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو تمام مخلوقات پہ اس کا اطلاق ہوگا، چونکہ صرف اللہ چوپایوں کا رازق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان تمام مخلوقات کی روزی فراہم کرتا ہے جو عقل و دانش رکھے یا نہ رکھے۔ اور یہاں دابہ سے ایک یہ چیز مراد ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے چلنا پڑتا ہے، روزی بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر ہے اللہ رازق بے شک ہے، لیکن رزق کے حصول کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں چلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اور جب ہم روزی کے لیے کوشش کریں گے تو ہمارے مقدر میں جو روزی ہے وہ کہیں سے بھی مل جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مقدر زلف ہستی کو سنورنے ہی نہیں دیتا۔ میں یہ شعر یاد کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ یاد آ جائے کہ انسان اگر زمین و آسمان کی قلابیں لگا دے اور رزق اس کے، جو دولت اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے، وہ اسے نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، چاہے وہ جتنی کوشش کرے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، جہاں پیدا ہونے والے ہیں، جہاں سے پیدا ہونے والے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور آخر میں جہاں جانے والے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ انڈے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس انڈے کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے کے ذرائع کو بھی جانتا ہے۔ مستقرہا، تو پیدا ہونے سے پہلے جہاں تھا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور تو کہاں کیسے پیدا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ماں کے رحم میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ کس زمین پہ پیدا ہوگا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا مستودعہا، اور کہاں مرے گا، کہاں اس کا اختتام ہوگا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ زمین کے کس حصے پہ مرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے مقام پہ موت عطا فرمائے۔ بیجاپور میں ہے تو بیجاپور میں ہی مریں گے، گارنٹی نہیں۔ مستودعہا، تمہارے آخری منزل کی خبر بھی اللہ کو ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کل فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے تمام باتوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ کیسے جیے گا، یہ کیسے رہے گا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، یہ کتنی روزی حاصل کرے گا، کیسی روزی حاصل کرے گا، اور اس کی موت کیسی ہوگی۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی موت طلب کرے، کیونکہ اختتام اچھا تو سب اچھا۔ انما الاعمال بالخواتیم،
اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ اگر آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، آخر میں جا کر کے شرک کر دیا تو اس کی پوری زندگی حقارت ہو، اس کا آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ایک آدمی گنہگار تھا، اس نے آخر میں اللہ نے اسے ہدایت دی اور اس نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور وہ موحد بن گیا، توحید کے راستے پر آ گیا اور اپنے تمام شرک و بدعات کی غلاظتوں سے اللہ سے توبہ کر لیا۔ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے دانستہ طور پہ جو بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اے مولا تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل من اہل الجنہ فیما یبدو للناس وانہ من اہل النار۔ اگر ظاہر میں کوئی آدمی جنت والا عمل کرتا ہے تو اسے جنتی نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہو، اس لیے کہ اس کے اختتام پہ معاملہ منحصر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یعمل عمل من اہل النار فیما یبدو للناس وانہ من اہل الجنہ۔ اگر کوئی آدمی جہنم والا کام کر رہا ہے، اسے تم جہنمی نہ کہو جب تک اس کی موت نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ جنتی ہو، آخری پل میں بھی شاید اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے۔ فتویٰ نہ لگاؤ کسی کے اوپر تو جہنمی ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرتا، یہ کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو غصہ آ جائے گا، اللہ کہے گا جس کو تو نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لو میں نے اسے معاف کر دیا، تجھے جہنمی بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع کیا ہے۔ اسی ایک جملے سے آدمی جہنمی ہو سکتا ہے اور جنت سے اس کی دوری اتنی ہو جائے گی جتنی مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں تو پیدا ہوتا ہے، جس جگہ سے پیدا ہوتا ہے، اس ذرائع کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تو آخری سفر میں کہاں رہے گا اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے بولیں نیک دعاؤں سے، اچھی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، موت کو بھی دعا ڈال دیتی ہے۔ نیک دعائیں، اچھی دعائیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنایا، زمین و آسمان بنایا، اس سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، اور اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے زمین کو، اتنے آسمانوں کو اللہ نے صرف 6 دن میں بنا دیا۔ کتنے دن میں؟ 6 ایام۔ دوسری آیتوں میں ثم استوى علی العرش کا لفظ آیا ہے۔ جب اللہ نے زمین و آسمان بنا دیا، اس کے بعد اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا، اپنے عرش پہ بیٹھ گیا۔ لیکن زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال؟ لوح محفوظ میں اللہ نے ہمارے مقدر کو لکھ کے رکھ دیا تھا۔ قضاء اور قدر کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قضاء اور قدر کے مسئلے پہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیاد ہے، یہیں سے ایمان و اسلام کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ جس آدمی کا ایمان قضاء اور قدر سے بھٹک جائے، وہ انسان بھٹک جاتا ہے، وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
اسی لیے اس بنیاد کو بیان کیا ہے۔ اس آسمان کا خالق بھی اللہ، اس زمین کا خالق بھی اللہ۔ ھذا خلق اللہ، کیا کہا اللہ نے؟ ھذا خلق اللہ۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، وہ لا کر کے میری زمین کی جیسی زمین بتائیں جو ان کے معبودوں نے بنایا ہو۔ ھذا خلق اللہ، یہ زمین بھی میری مخلوق ہے۔ آسمان کو اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ آسمان بھی میری مخلوق ہے، یہ سمندر بھی میرے مخلوق ہے، یہ پہاڑ بھی میرے مخلوق ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اگر لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود جانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ نے ان سے کہا کہ لا کر کے دکھاؤ مجھے کہ میرے جیسا کسی اور نے کہاں پیدا کیا ہے۔ کون پیدا کرنے والا ہے اللہ کے؟ کون ہے جو اللہ کی طرح زمین کو پھیلا دے؟ کون ہے جو اللہ کی طرح آسمان کو پھیلا دے؟ بغیر کھمبے کے ہے، کیا ہے؟ نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، اور نہ کوئی کنارے کا پتہ ہے۔ آج تک اتنی راکٹیں بنی، کیا کیا بنے، چاند پہ گئے، کہاں گئے، لیکن اللہ نے انسان کو اجازت دے دی، جاؤ اگر تم میرے آسمان کے کنارے کو تلاش کرتے ہو تو تلاش کر کے بھاگ جاؤ۔ کہا کہ نہیں اللہ نے؟ انسان کو بھی جنات کو بھی دونوں کو اللہ نے چیلنج کیا۔ سورہ رحمان پڑھیں، یہ آیت ملے گی آپ کو۔ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، خالق ارض و سماوات نہیں مانتے، تو ذرا میرے آسمان کے کنارے کا پتہ لگا کے دکھاؤ، اس کا آخری کنارہ کہاں ہے؟ کسی مائی کے لال نے آج تک پتہ لگایا کہ آسمان کا کنارہ کہاں ہے؟ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے کسی معمولی ہستی نے نہیں بنایا ہے، اسے بنانے والا ایسا ہے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون۔ اے انسان اور جنات کی جماعت، دونوں کو اللہ نے کہا، اے انسان اور اے جنات، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پہلے کہا کہ بھاگ جاؤ، پہلے کیا کہا؟ بھاگ جاؤ۔ میرے عذاب سے بچ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، میری موت سے بچ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اگر تمہیں میری عبادت منظور نہیں ہے تو بھاگ جاؤ، لیکن میں نے تمہیں باندھ دیا ہے، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، تمہیں ایک دن میرے سامنے آنا ہی ہے۔ میں نے جیسے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم مرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا مستودعہا، تمہارا مستودع جو ہے تمہاری آخری جگہ ہے، اسے بھی میں جانتا ہوں، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اور آگے اللہ نے بیان کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اس لیے بنایا تاکہ تم یہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر سکو، تمہارے لیے اللہ نے اسے مستقر کیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کس کے لیے کی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم یہاں رہو، کھاؤ پیو، زندگی گزارو، اللہ کی عبادت کرو، اور تم اللہ کے نیک بندے بن کے اللہ کے پاس جاؤ۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ کھانے سونے کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانے سونے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ کالج میں ایڈمیشن کس لیے ہوتا ہے؟
یونیورسٹی میں ایڈمیشن کس لیے ہوتا ہے؟ چونکہ بچہ پڑھ کے دکھائے کہ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا، تمہاری ساری ضروریات کو پیدا کیا، کسی چیز کی کمی ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ زمین کو جہاں جتنا کھودنا ہے کھود کے جیسی عمارت بنانا ہے بنا لیجیے۔ اللہ نے زمین کو پکڑ لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے نا کہ زمین گھومتی ہے۔ آج تک ہمیں اللہ نے محسوس ہونے دیا کہ زمین گھوم رہی ہے؟ آج تک اللہ نے محسوس ہونے دیا کہ زمین گھوم رہی ہے؟ حالانکہ اتنی اسپیڈ میں گھوم رہی ہے، سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ اس کا اسپیڈ کتنا ہے، اور پھر بھی اللہ نے ہمیں آج تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ نہیں تو کوئی آدمی زمین پر رہ نہیں پاتا۔ اور بھی سیارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ارض کو، ارتھ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اس کو اللہ نے انسان کے رہنے کی جگہ بنائی، اس کو ارض سے تعمیر کیا۔ اور دوسرے سیاروں پہ اللہ نے اور کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ تمہیں ہم نے زمین دیا، آسمان دیے، میں نے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن جب انسان اس زمین پہ سکون سے میسر ہوتا ہے، انسان جب یہاں پہ تسکین قلب محسوس کرتا ہے تو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ سے سرکشی کرتا ہے۔ چھوٹا سا جانیے، چھوٹا سا، اللہ نے کہا کہ تم بہت کمزور پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک انگلی کٹنے کا درد محسوس کر کے بے چین ہو جاتا ہے، اتنا کمزور انسان ہے۔ تھوڑا سا کہیں جل جائے تو دوا پہ دوا تلاش کرتا ہے، اتنا کمزور انسان ہے۔ تھوڑا سا اللہ نے انسان سے بھی مضبوط مخلوق بنائے جس سے انسان ٹکرا جائے تو ہلاک ہو جائے۔ لیکن اس انسان کی سرکشی کو اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے، اس نے اللہ سے سرکشی کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ سے اس نے چیلنج کیا۔ یہ کمزور انسان، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی یہ انسان اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اللہ کا باغی بن کے جی رہا ہے۔ کچھ تو کافر ہیں اور کچھ جو مومن ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کچھ تو کفر میں ہیں اور کچھ جو ایمان لے آئے ہیں وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت پڑھی اٹھا کے، کیا ہے میرے نبی زیادہ تر ایمان والے مشرک ہو جائیں گے؟ اللہ کیا کہا؟ زیادہ تر ایمان والے ایسے ہوں گے جو مشرک ہو جائیں گے، شرک کرنے لگیں گے۔ دیکھیے نگاہ اٹھا کر کے پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، صرف بیجاپور کو دیکھ لیجئے، کہاں مزار نہیں ہے، کہاں درگاہ نہیں ہے، کہاں سجدے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب بیجاپور کا حساب لیا جائے تو بتائیں کہ پوری دنیا میں کہاں شرک نہیں ہو رہا۔ اور اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زیادہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لائیں گے ان میں بھی زیادہ مشرک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 103 یا 106 ہے، پڑھیں اس کو نکالیے، سورہ یوسف، دیکھو نکال کے آیت نمبر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ زیادہ تر یہ لوگ شرک کرنے والے ہو جائیں گے ایمان لانے کے باوجود۔ یہاں ایمان لانے کے بعد کی بات بتائی گئی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، صرف ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتے کرتے موت دے دے، آمین یا رب العالمین۔
جب موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، نہیں تو پھر مشکل ہے۔ اگر شرک کی حالت میں مر گئے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے شرک کے اوپر۔ 106 سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، زیادہ تر ایمان والے شرک کرنے والے، ایمان اور شرک۔ گلی میں جانے والا اگر کچھ کہہ دے تو اثر نہیں پڑتا، لیکن جب بیٹے کو باپ کچھ کہہ دے تو باپ کٹ کے گر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے۔ کفر کرنے والے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھنے والے، وہ کچھ بھی کریں اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اقرار کرنے کے بعد جب کوئی اور متھا کہیں اور ٹیکتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور سب سے بڑا فریبی انسان وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دے، وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو آیت میں نے بیان کی، ہمارے مستقر کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستودع کو بھی جانتا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہم کہاں جائیں گے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خالقیت پہ، اس کے خلاقیت پہ اللہ ہمیں مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت ایمان اور عقیدے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب قوم نوح کے طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور جب حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بہت بڑا عقیدہ اس آیت میں آج سمجھاؤں گا میں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کو بڑا چن کے رکھا میں نے آج، یہ آیت جو میں نے لکھی ہے آج، اس میں آج بہت بڑا ایک عقیدہ بیان ہونے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ حضرت نوح نے کیا کہا اپنے قوم سے؟ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، جو عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس عذاب سے میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ یہ عقیدہ دیکھیے، وہ عقیدہ اور آج کا عقیدہ دونوں میں تقابل کریں گے، دونوں میں تقابل کریں گے، دونوں میں کمپریزن کریں گے۔ کیا کہا قوم نوح نے؟ پہلا جملہ ان کا کیا تھا؟ آج بھی اس پہ لڑائی چل رہی ہے، یہ نہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، آج بھی اس پہ لڑائی چل رہی ہے، اور جتنے انبیاء کو ان کے قوموں نے جھٹلایا، سبوں نے ان سے یہی دلیل مانگی جو دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں مشرکین اور کافرین کے بیان کیا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا۔ تو حضرت نوح کے قوم نے کہا کہ ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ آج بھی اس بشر پہ اور نور پہ لڑائی چل رہی ہے۔ انہوں نے بھی ان کو بشر نہیں مانا۔ قوم نوح جو عذاب میں ہلاک کر دی گئی، انہوں نے بھی حضرت نوح کو بشر نہیں مانا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت محمد الرسول اللہ کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آج بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بشر کہا، نوح کو بھی کہا، آدم کو بھی کہا، ادریس کو بھی کہا، اور یوسف کو بھی کہا، یعقوب کو بھی کہا، زکریا کو بھی کہا، یحییٰ کو بھی کہا، موسیٰ کو بھی کہا، عیسیٰ کو بھی کہا، ہود کو بھی کہا، صالح کو بھی کہا، ذوالکفل کو بھی کہا، ہارون کو بھی کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ یہ سب میرے بندے ہیں، اس کے بعد رسول ہیں۔ یہ سب میرے بندے ہیں، اس کے بعد کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ لیکن جتنے نبی آئے ساری قوموں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم نے کہا کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو ہم ہی میں چلنے پھرنے والے کو نبی کیسے بنا دیا؟ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، ہمارے ہی میں سے کیسے نبی بن گیا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میں نے تمہارے ہی خاندان قبیلے میں سے انسان کی اولاد کو نبی بنایا، بشر کی اولاد کو نبی بنایا، جس نے شادی بھی کی۔ حضرت نوح نے شادی کی کہ نہیں؟ نوح کے بچے تھے کہ نہیں؟ کتنے تھے؟ آج کا سوال، کم ٹو دا مین پوائنٹ، 12 تھے۔ اور کوئی؟ حضرت نوح کے کتنے بچے سیلاب میں ڈوب گئے؟ یہ پہلے ہی سوال سے کنیکٹڈ ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ 12 بچے کس نے کہے؟ تو ہم نے تو 4 ہی پڑھا ہے۔ کتنے؟ حضرت نوح کے 4 اولاد، کتنے؟ تو حضرت نوح نے شادی کی، 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، بیوی بھی مسلمان نہیں تھی۔ حضرت نوح کی بیوی بھی نافرمان تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ایک بیٹا جس کا ذکر میں کروں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ یہاں بشریت پہ تھوڑی بات ہو جائے۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو بشر بنا کے پیدا کیا، انسان بنا کے پیدا کیا، حضرت آدم کی اولاد سے پیدا کیا۔ اب بتائیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں نور کہتا ہے، پرسوں میں نے شاید یہ بات بتائی، کتنے قسم کی مخلوق ہے؟ کتنے قسم کی مخلوقات ہیں؟ 3۔ ایک ہے ناری، اور ایک ہے نوری، اور ایک ہے خاکی۔ ناری جنات، نوری فرشتے، اور خاکی۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرشتہ تھے؟ نہیں تھے، تو نوری نہیں۔ اللہ کے نبی جن تھے؟ استغفر اللہ، نہیں تھے، تو ناری نہیں۔ اب بچ گیا ایک، جب نوری نہیں ناری نہیں تو کیا تھے؟ خاکی تھے، آدم کی اولاد سے تھے۔ عبداللہ کے، ارے جو اللہ کے نبی کو نوری بولتے ہیں وہ مائی حلیمہ سے دودھ پینے کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ جو نوری بولتے ہیں وہ آپ کے منہ مبارک کا دیدار کراتے ہیں۔ جو نوری بولتے ہیں وہ آپ کی لاٹھی دکھاتے ہیں۔ جو نوری بولتے ہیں وہ آپ کی چادر دکھاتے ہیں۔ ارے جب نور ہے تو داڑھی کہاں؟ جب نور ہے تو بال کہاں؟ جب نور ہے تو لاٹھی کہاں؟ فرشتوں کو داڑھی ہے؟ فرشتوں کو داڑھی ہے؟ فرشتوں کو بال ہے؟ فرشتے کھاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ شادی کی آپ نے، کتنی شادی کی؟ کتنی؟ بتاؤ۔ فرشتے شادی کرتے ہیں
اور آدم کے سامنے آدم نے سجدہ کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے سجدہ کیا کہ فرشتوں نے؟ تو افضل کون ہے؟ افضل کون ہوا؟ جو افضل ہوتا ہے اسی کا سجدہ ہوتا ہے، اور افضل آدم تھے اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور محمد الرسول اللہ کو نور بتانا انسان کی افضل کیٹیگری سے نیچے گرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیچے گرانا ہے۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک ہوتا ہے پرموشن، ایک ہوتا ہے ڈیموشن۔ ایک ہوتا ہے پرموشن اور ایک ہوتا ہے ڈیموشن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمورلائز کر دیا، انسان کے مرتبے سے افضل مرتبے سے اٹھا کر کے، مسجود ملائکہ سے اٹھا کر کے فرشتوں کی جماعت میں کر دیا، تو مرتبہ گھٹا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو خود کہا کہ آپ کہہ دیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ عام انسانوں پہ وحی نہیں ہوتی ہے، مجھ پہ اللہ وحی بھیجتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں۔ شہادت کا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ شہادت والا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسولو پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رسول سے پہلے عبد آیا، رسول سے پہلے عبد آیا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم بھی تو بندے ہیں، کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں، رسول نہیں ہیں۔ ہم بندے ہیں، رسول نہیں ہیں۔ وہ بندے بھی تھے، رسول بھی تھے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا جائے تو مشرک پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے نوح کی قوم نے حضرت نوح سے کہا کہ تم بشر ہو کے نبی کیسے ہو گئے؟ حضرت نوح نے کہا کہ میں بشر بھی ہوں، نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے ہی میں سے نبی بنایا ہے۔ حضرت نوح کو بہت ستایا سب، بہت ستایا سب۔ آج کل کے جو مشرک ہیں، جس طرح موحدین کو ستاتے ہیں، اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو، بڑا لمبا دور رہا حضرت نوح کا، بڑا لمبا دور رہا حضرت نوح کا، 950 سال تک۔ کتنے؟ 950 سال تک انہوں نے اپنے قوم سے جھٹے لڑے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جھٹے لڑنے کو، گتھم گتھا کیا، بحث و مباحثہ کیا، کبھی آواز سے سمجھایا، کبھی پیار سے سمجھایا، کبھی تنہائی میں سمجھایا، کبھی ایک طرف بلا کے سمجھایا۔ لمبی تفصیل سورہ نوح میں آئے گی انشاءاللہ، سورہ نوح میں انشاءاللہ ان کی لمبی تشریح بیان کی جائے۔ حضرت نوح جب عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، ان لوگوں سے لڑائی کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم اللہ کا عذاب منگاؤ گے، منگاؤ۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح کے ذریعے ان لوگوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا، تمہارا اللہ عذاب نازل کرنے والا ہے تو منگاؤ عذاب، اللہ منگاؤ اپنے اللہ سے عذاب ہمارے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ اے اللہ، اے نوح، تم ہم لوگوں سے جھگڑا مت کرو، تمہاری لڑائی بہت زیادہ ہو گئی، تمہارا سمجھانا بہت زیادہ ہو گیا، تمہارا بتانا بہت زیادہ ہو گیا۔ اب تم ایک کام کرو کہ تم اپنے اللہ سے ہمارے لیے عذاب منگا دو اگر تم سچ بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہی حالت ہے مشرکوں کی، آج بھی یہی حالت ہے مشرکوں کی۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ عذاب بھیج دے،
ہم بھی دیکھ لیں کہ تمہارے اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، کہا کہ اللہ جب چاہے گا عذاب نازل کرے گا، تم میرے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو کہ جب تم چاہو جب ہی عذاب آ جائے۔ بار بار حضرت نوح کو چھیڑنے لگے، بار بار حضرت نوح کو یہ لوگ چھیڑنے لگے، نوح کو دوڑانے لگے، پریشان کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح کو خطاب کر فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، اب یہ حد سے تجاوز کر گئے، حد سے تجاوز کرے گئے، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ کشتی بنائیے۔ اس کے بعد دیکھیے جب اللہ کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، جب انبیاء کا سلسلہ شروع تھا تو اللہ انبیاء کو بھیجتا تھا، انبیاء کے ذریعے عذاب کی بشارتیں دی جاتی تھیں۔ عذاب کی بھی بشارت ہوتی ہے، صرف اچھی چیز کی بشارت نہیں ہوتی ہے، عذاب کو بھی بشارت کے لفظ میں استعمال کیا جائے۔ آج تو نبوت کا سلسلہ ختم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، ان کے فرمودات قرآن مجید کی آیات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ آیات ہمیں اس بات سے ڈراتی ہیں کہ اگر آج بھی اللہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ زمین کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آج تو سرکشی بہت بڑھ گئی ہے، آج بھی قوم نوح کی طرح آج بھی لوگ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور کوئی یہ بات دور نہیں ہے کہ بہت بڑے زلزلے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو برباد کرتے ہیں۔ بہت بڑے سیلاب سے ہم نے 2004 میں دیکھا، 2002 میں دیکھا، 2019 میں دیکھا، 2014 میں دیکھا۔ اتنے بھیانک زلزلے پہلے کبھی نہیں آتے تھے جو زلزلے آج آ رہے ہیں، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو ہلا کے ان نافرمانوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دے، ان نافرمانوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں تو انہیں غارت کرے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ نے کہا اب آپ کشتی بنانے کی تیاری کریے، وَوَحْيِنَا، اور جیسے میں کہوں، جیسے میں بتاؤں ویسی کشتی بنائیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کشتی اتنے منزل کی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، لیکن یہ روایتیں کہیں نہیں ملتی ہیں۔ کیا ہے یہ بات واضح کر دوں، یہ روایتیں کہیں نہیں ملتی ہیں کہ کشتی کتنی بڑی تھی، کتنی منزل کی تھی، کتنی چوڑی تھی۔ بس اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ اب آپ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب آپ کشتی بنائیے، اور جیسے میں بتاؤں ویسی بنائیے، چونکہ عذاب بھی اللہ نازل کرنے والا تھا، اور کشتی بنانے کا ڈائریکشن بھی ڈائریکٹ اللہ دے رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی طرف سے کشتی نہیں بنائی، اپنی طرف سے جب حضرت نوح کشتی بنانے لگے تو ان ظالموں نے حضرت نوح کو پھر طنز کیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ابھی کارپینٹر بن گئے۔ اللہ اکبر، یہ مذاق کیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ابھی بڑھئی بن گئے۔ بڑھئی بولے تو کارپینٹر، جو لکڑیوں کے سامان بناتا ہے، لکڑیوں کو چھیلتا اور کاٹتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، کشتی تیار ہونے کے بعد آپ کسی کی مغفرت کی اور بچنے کی دعا نہ کرنا مجھ سے، اب میں ان تمام کو برباد کرنے والا ہوں، ان تمام کو ڈبانے والا ہوں، اب اس میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اور حضرت نوح کی کشتی جب بن کے تیار ہو گئی، اللہ نے کہا کہ نر اور مادے سے سب جوڑے کو رکھ لیجئے۔
مفسرین نے 80 کی تعداد لکھی ہے. کتنی؟ کل کون جواب دیا تھا پرسوں؟ کتنا؟ 80 دیے تھے. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. 80 جوڑے سوار کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب پانی ابلے گا، سیلاب آئے گا، پھر کسی کو بچنے کی دعا نہ کرنا. پانی تنور جو اللہ نے کہا ہے تنور، زمین سے بلبلے پھوٹ پڑے. کیا ہوا؟ چاروں طرف سے زمین سے پانی ابلنے لگا، پانی ابلنے لگا. حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا جس کی کنیت کنعان تھی. کیا تھی؟ کنعان. اور اس کا نام یام تھا. کیا تھا؟ یام، حام، یافس، ہے نا. اور ایک کوئی بیٹا تھا، 4 بیٹے تھے. یہ جو یام تھا اس نے بغاوت کی اپنے باپ سے، اور یہ پہاڑ کی بلند چوٹی پہ جا کے چڑھ گیا. جب پانی نکلنے لگا، پانی بڑھنے لگا، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ گیا اور اپنے باپ سے مکالمہ کیا کہ تمہارے رب کا سیلاب مجھے نہیں ڈبائے گا، تمہارے رب کا سیلاب، یہ طوفان مجھے نہیں ڈبا سکتا. میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں. حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے بچے، آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا، اللہ پہ ایمان لے آ. آج جو یہ عذاب آ رہا ہے اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے انتباہ کی کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس کے بعد پانی پہاڑ کی چوٹی کو چھونے لگا. سیلاب اتنا زبردست آیا، کشتی چلنے لگی. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے نوح، آپ اس دعا کو پڑھ کر کے کشتی میں بیٹھ جائیے. ایک کشتی جو ہے اس کو میں چلانے والا ہوں، اور اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم سواری چلائیں، کسی سواری پہ بیٹھیں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. یاد ہے؟ کسی ایک کو یاد ہے؟ حافظوں کو تو یاد ہے. کتنے لوگ؟ سب لوگ ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی. اس دعا کو یاد کر لیں. جب سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور سواری چلانے کی دعا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. حضرت نوح کو اللہ نے کہا کہ اب اپنی کشتی پہ بیٹھ جائیے اور میں اسے چلانے والا ہوں. سیلاب پہاڑ کی چوٹی کو چھونے لگا. باپ کی محبت بیٹے کے لیے دہاڑ مارنے لگی. اور جو بیٹا کنعان تھا یام، اس کی بیوی مومنہ تھی، وہ کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی. بیٹا کافر تھا، بیوی مومنہ تھی. نوح نبی تھے، بیوی کافر تھی. ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی گھر میں سب موحد ہو جائیں. یہ مسئلہ ہے. اگر گھر میں شرک ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ پورے گھر میں شرک ہو، اس میں بھی اللہ کبھی کبھی موحد پیدا کر دیتا ہے. جب کشتی چلنے لگی، حضرت نوح سے برداشت نہیں ہوا. بیٹے کی محبت جاگ گئی. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھی. بیٹے کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے باپ کے دل میں. جب حضرت نوح نے دیکھا کہ اب تو یہ ڈوب جائے گا، اب یہ نہیں بچے گا، چونکہ یہ معمولی عذاب نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا انہم مغرقون، کہ میں ان تمام کو ڈبانے والا ہوں، اس میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور چونکہ حضرت نوح اللہ کے نبی تھے، آپ سمجھ گئے تھے کہ آج کوئی نہیں بچنے والا ہے. یہ کنعان جو پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ گیا ہے، حضرت نوح کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل بھر آیا. حضرت نوح کے اس الفاظ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. کہا کہ اے مولا وہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے. اللہ
بیٹا جتنا بھی خراب ہو، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو باپ کا دل پگھل جاتا ہے۔ یہ شفقت پیدری ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ بیٹا جتنا بھی بدمعاش ہو جائے، ناخلف ہو جائے، بگڑ جائے، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو بیٹے کی محبت باپ کو وہاں کھینچ لاتی ہے۔ اور یہی